سورۃ الانفال کی 72ویں آیت یہ مشہور و معروف آیت ہے جس کو عام طور پر بہت سارے باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ان آیتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے، اللہ جل جلالہ امن والہ نے مکۃ المکرمہ کی جس وقت تنگیاں پیش آ رہی تھیں، مکے میں جب لوگ پریشان ہو رہے تھے، جب حالات بگڑ رہے تھے، مسلمانوں کی زندگیوں پر مسائل کھڑے ہوئے، تو اللہ نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور مدینے والوں سے کہا تم لوگ نصرت کرو، اور راستے میں جتنے بھی گاؤں آتے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے ان تمام گاؤں والے بھی جو بھی تھوڑا سا احساس رکھتے تھے وہ بھی نصرت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ نے چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ بے شک یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، اور ایمان پر حالات پیش آنے کی وجہ سے ہجرت کیے اللہ کے حکم سے، وہاجروا، اور ہجرت کرنے میں جب پریشانیاں پیش آئیں تو اس کو انہوں نے اپنی ذات سے، اپنے مال سے برداشت کیا۔ جیسے ہجرت کرنے کے لیے مال چھوڑنا پڑتا ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، پراپرٹیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، عزت چھوڑنی پڑتی ہیں، اور بہت سارے مرتبہ رشتوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں کہا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا اپنے مال سے اور اپنی ذات سے۔ مجاہدے کا مطلب یعنی محنت کیے، کوشش کیے اس بات کی کہ ان کا مال جتنا لے سکتے ہیں لیے، بقیہ چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ دیے، چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائے گئے۔ اور پھر مدینہ والے والذین آووا، جنہوں نے ان کو پناہ دیا، ونصروا، اور ان کے مقصد میں ساتھ دیے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اللہ کا کلام کہتے ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یار ہیں، مددگار ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو اسلام قبول کیے مکۃ المکرمہ میں لیکن کچھ حالات کی وجہ سے ولم یہاجروا، ہجرت نہیں کر سکے، بیوی یہاں رہتی ہے، بچے یہاں رہتے ہیں، والدین یہاں رہتے ہیں، سسرال یہاں رہتے ہیں، اور جائیداد یہاں رہتی ہے، اس لیے انہوں نے ہجرت نہیں کیا، لم یہاجروا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اب یہاں غائب سے اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایمان والے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں، جو تم لوگ کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے ہو، مَا لَكُمْ، تمہیں ہوا کیا، اور تمہیں ہے نہیں کوئی حصہ، مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، جن لوگوں کی وجہ سے تم لوگ ہجرت کرنا چھوڑ رہے ہو۔ کن کی وجہ سے؟ امی کی وجہ سے، ابا کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، سسرال کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے تم اللہ کے راستے کی ہجرت چھوڑ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جن کو تم نے چھوڑا، ان سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، کوئی وفاداری نہیں ملے گی۔
کب تک؟ حتیٰ یہاجروا، تم اللہ کا نام لے کر ان سب کو چھوڑو اور چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو، ہجرت کرو مدینے کی طرف۔ یہاں پر یہ آیت کا منشا کیا ہے؟ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا، دیکھو مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جب لوگ ہجرت کر دیے، اب ہجرت کرنے کے بعد ہم لوگ ہجرت کیوں کیے وہ مقصد پہلے سمجھو۔ ہجرت اس لیے کیے تاکہ مکۃ المکرمہ فتح ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اپنا مکمل محنت کے ذریعے سے جماعت بڑھائی، بڑھاتے 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 مکے میں 13 سال تک صرف جو 500 لوگ تھے، بڑھاتے بڑھاتے ماشاءاللہ وہ لوگ 1.25 لاکھ بن گئے۔ بدر کا واقعہ جب پیش آیا اس موقع پر 1000 سے زائد مسلمان تھے، اور پھر تبوک کا واقعہ پیش آیا، حنین کا واقعہ پیش آیا، احد کا واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، فتح مکہ کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب بن گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا منشا کیا تھا؟ جس جگہ سے مجھے نکالے گئے ہیں، مجھے نکالا گیا، اسی جگہ پر پھر لوٹ کر آ جائیں تو یوں سمجھا جائے گا واقعتاً اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ یہ قیامت تک آنے والوں کو ثابت کرنا چاہیے، یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے بتانا چاہیے کہ نبی جس جگہ سے نکالے گئے اسی جگہ پر آ کر عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، مقام کے ساتھ جب جینے لگے تو ایسے موقع پر سمجھ جاؤ نبی کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ چنانچہ الحمدللہ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ آنے کے بعد بہت سکون کے ساتھ آپ نے تمام معاملہ انجام دیتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کا فتح کرنے کا اعلان کرا دیا حدیبیہ کے موقع پر۔ اب مکہ الحمدللہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ ہو گیا، اب ہجرت کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اور سے میری بات سننا، مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اب جب ہجرت کا حکم ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس وقت تم لوگوں پر یہ حکم نہیں ہے کہ تم حالات سے بیزار ہو کر تم اپنے بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے تمام متعلقین کو چھوڑ دو اور ہجرت کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، یقین کی حفاظت کے لیے، مذہب کی حفاظت کے لیے دوسرے ملک چلے جاؤ، دوسری علاقہ چلے جاؤ۔ یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں ہمارے کوتاہی کی وجہ سے، یہ کوتاہی کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا، اپنے آپ پر ڈالا جائے گا، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری مستی کی وجہ سے جب ہم نے الیکشن جیسے اہم موقع پر سستی کرتے ہوئے، مستی کرتے ہوئے، ڈھنگ سے الیکشن لڑے بغیر، ڈھنگ سے ووٹنگ کیے بغیر جب اغیار ہم پر غالب آ گئے، ظلم کرنے لگے، ستم کرنے لگے، مسلمانوں پر حالات آنے لگے، پریشانیاں بڑھنے لگی، ووٹنگ لسٹ سے نام سب نکالا گیا، یہ تمام حالات آنے کے بعد اب لوگ بھئی ہندوستان کے حالات خراب ہو گئے، ہمیں یہاں چھوڑ کر وہاں جانا چاہیے، وہاں چھوڑ کر یہاں آنا چاہیے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، مصیبت چھوڑنے والی نہیں ہے۔ جیسے موت نہیں چھوڑے گی، تقدیر نہیں چھوڑے گی، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، اس وقت تک اللہ حالات حل نہیں کریں گے جب تک کہ انسان خود اپنے حالات حل کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما كان صلح أولها،
یہ بتایا گیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اس وقت تک اس امت کے آخری طبقے کا اصلاح اور کامیابی نہیں ہو سکتی بجز اس شکل کے جس شکل سے اول مسلمان کامیاب ہوئے، اسی طرح اسی کے نقش قدم پر جب تک یہ امت چلتی رہے گی، وہی سبب اور وہی علت اور وہی وجہ سے اور وہی شکلیں اختیار کرنے پر انشاءاللہ یہ آخری امت بھی کامیاب ہوگی۔ تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ اس وقت عام طور پر لوگ جس وقت دین کی بات آتی ہے تو دین کے چند باتوں کو مد نظر رکھ کر اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھنا دین ہے، قرآن پڑھنا دین ہے، ذکر کرنا دین ہے، تلاوت کرنا دین ہے، اور یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی دین ظاہری اعتبار سے یہ سب دین، لیکن مسلمانوں کو بچانا دین نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانا دین نہیں ہے، مسجد کو بچانا دین نہیں ہے، مدرسے کو بچانا دین نہیں ہے، اسلام کو بچانا دین نہیں ہے، قرآن کو بچانا دین نہیں ہے۔ ربے دین ہے کہ نہیں ہے؟ جب دین ہے تو اس کے لیے کریں کیا؟ ربے جب قرآن کو بچانا ہے، کیا قرآن اٹھا کر آپ صندوق میں رکھ لیں تو قرآن بچ جائے گا؟ قرآن پاک، مساجد، کلمہ، ایمان، رسالت، توحید سب کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ ہم بچیں گے سب بچیں گے، ہم نہیں بچیں گے کچھ نہیں بچے گا۔ آپ چلے جائیے پنجاب، آپ پنجاب چلے جائیے، پنجاب جا کر دیکھیے مالی اور کوٹلہ جیسے علاقوں میں بہت سارے ایسے جگہ پنجاب میں آپ کو ملیں گی، 300 مساجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ ایک زمانہ مسلمانوں کی آبادی تھی، وہاں پر آزادی کے موقع پر خاک اور خون ایک کتاب ہے، کبھی موقع ملے تو اس کا مطالعہ کرنا، سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے آج وہ تمام علاقوں کا حال یہ ہے کہ ان تمام علاقوں میں بیل، بکرے اور مرغیاں پالی جا رہی ہیں قدیم مساجد میں، قدیم مساجد میں۔ بے ہم رہیں گے تو ہماری مسجد رہے گی، ہم ہی نہیں رہیں گے، اتنی دور کیوں؟ ذرا آپ چلے جائیے بیجاپور۔ بیجاپور کہاں ہے بھائی؟ کون سے علاقے، کون سے اسٹیٹ میں ہے جی؟ کرناٹک میں ہے۔ ارے بھائی بیجاپور کہاں ہے؟ شمالی کرناٹک میں ہے۔ تو آپ جائیے، آج بھی میرا ایک شاگرد ہے، اس کی محنت ہی اس بات پر ہے ویران مساجد کو آباد کرنا۔ آج بھی 125 مسجدیں کھنڈر بن چکی ہیں، 125 مسجد، ایک دو مسجد نہیں، 125 شاہی مسجدیں، قدیم مسجدیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کی آبادی ہی ختم ہو گئی، مسلمان ہی نہیں رہے، مسجد کہاں سے رہے گی؟ مسجد خود یہ بتا رہی ہے کہ ایک زمانے میں مسلمان وہاں تھے، نماز ہو رہی تھی، جمعے کی نماز ہو رہی تھی، مدارس موجود تھے۔ اب جگہ جگہ پر یتیم خانہ بھی مدارس کھول کر ان مساجد کو آباد کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی کیا مطلب؟ ملک چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے، ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ۔ غور سے سنو، آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، آپ نے فرمایا لیکن آپ لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ جہاں بھی ہو وہاں پر علاقے کے حالات کو مد نظر رکھ کر اس کے حل کے لیے جو کوشش ممکن ہو وہ تمام کوششیں تم کرو۔ اب ہمارا علاقہ ہے، میں آج ہی جمعے کے دن ساتھیوں کو بتایا، ارے بھئی ہمارے اس وقت حالت غفلت کا یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے غافل ہیں، ووٹر لسٹ سے ہمارا نام نکالا گیا، ارے بھئی بحیثیت انسان ہونے کے تم یہاں موجود ہو، بحیثیت انڈین ہونے کے تم نہیں ہو، پھر کیا فائدہ ہندوستان میں رہ کر؟
انسان تو ہو، ہیومن بینگز کے اعتبار سے تم ہو، لیکن انڈین ہونے کے اعتبار سے تم نہیں ہو۔ تمہیں کیا کہہ دیا گیا؟ کل کا دن یوں کہہ دیا جائے گا ووٹر لسٹ میں تمہارا نام نہیں ہے نا جی، کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کہاں سے ٹپ کے، جیسے آج کل گھسپیٹیا لوگ کہتے رہتے ہیں، کل کا دن ہم لوگوں کو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کل اگر ہمیں یوں کہے تو ہم لوگ کیا ہمارے پاس ثبوت ہے بھئی آپ کے پاس ووٹ ہے نہیں ہے؟ آج کل لسٹ میں 10 میں 8 ووٹیں نکال دی گئی۔ کتنی ووٹیں باقی ہیں؟ صرف 2 ووٹ آپ کی باقی ہیں۔ اسی کو اللہ نے اسی وقت سے کہا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مد مقابل میں جو تمہارا دشمن ہوتا ہے اس کے لیے جتنا تم سے ہو سکے اتنی قوت کی تیاری کرو۔ اس وقت یہ قوت کی تیاری کیا ہے؟ اس وقت قوت ووٹنگ قوت کو بڑھانا، آپ کے ووٹ کی جو قوت ہے، ووٹنگ کی جو طاقت ہے اس کو آپ بڑھائیں۔ بڑھانے کے لیے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے لسٹ میں نام لائیں۔ لسٹ میں نام لانے کے لیے جتنے بچے 18 سال کے اوپر کے ہو گئے ہیں ان سب کو لے جا کر صف میں کھڑا کریں، ان سب کا نام اندراج کریں۔ جتنے گھر کے افراد کا نام نکالے جا چکے ہیں ان سب کو لا کر حاضر کریں۔ کہاں تم نے زندوں کو مردوں کی لسٹ میں ڈال دیا؟ زندہ ہیں اس وقت انڈین بن کر یہ لوگ، ان کا نام ووٹنگ لسٹ میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ جبکہ ریشن کارڈ میں موجود ہیں، آدھار کارڈ میں موجود ہیں، ان کے نام پر پراپرٹی موجود ہیں، ان کے نام پر ڈاکومنٹس موجود ہیں، ان کے نام پر سب کچھ ہونے کے باوجود ووٹنگ کا حق ان سے کیوں چھینا گیا؟ کیا غلطی کی ہے انہوں نے؟ ہاں بھائی، کوئی انسان واقعتاً ہندوستان کے قوانین کے اعتبار سے خلاف ورزی کیا ہے، کورٹ اسے یہ کرے گی کہ اس کے پاس سے ووٹ کی ذمہ داری ختم کی جا رہی ہے، کورٹ فیصلہ کرے گی۔ کورٹ اگر بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا وہ انسان جن کو انڈین کہنا بھی شرم کی بات ہے، ایسے انسان سے ووٹ کا حق چھینا جاتا ہے۔ یہ لوگ تو معصوم لوگ ہیں، ان لوگوں سے آپ نے ووٹنگ کا حق کیوں چھینا؟ عربی فکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی تو پھر زندگی تو ختم ہو جائے گی، ووٹنگ کا وقت تو قریب آ رہا ہے، پھر ہم لوگ ڈاکومنٹس بنائیں گے تو کب بنائیں گے؟ تو اس لیے یہاں پر لوگ ہجرت کا ترغیب دے رہے ہیں تو یوں سمجھو مت چلو بھئی ہجرت کا حکم ابھی بھی باقی ہے، بوریا بستر لپیٹو چلے جاؤ انگلینڈ، بوریا بستر لپیٹو چلے جاؤ امریکہ، بوریا بستر لپیٹو چلے جاؤ آسٹریلیا، بوریا بستر لپیٹو چلے جاؤ سری لنکا، کون سا ملک آپ کو پسند ہے وہاں بھاگ جاؤ۔ یہ اصول نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے، قوانین ختم ہو گئے۔ ولیکن جہاد، جہاں ہو وہاں کوشش کرو، محنت کرو، وہاں پر آپ جفا کشی کرو، وہاں پر آپ دل و جان سے محنت کرو، جان اور مال کھپا دو، یہ ہے مطلب جہاد کا۔ وَنِيَّةٌ، چھوٹے بچے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے، نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی بڑے ہو کر جہاد پر عمل کریں گے، یعنی ہم بھی بحیثیت انڈین اپنی پہچان باقی رکھیں گے۔ اب بحیثیت انڈین اپنے پہچان باقی رکھیں۔ بعض لوگ بیوقوف لوگ، احمق لوگ، احمق کیا کہتے ہیں ہندوستان کو تو ہندوؤں کا علاقہ نہ بھی ہندوستان کو تو، ارے بیوقوف انسان، ہند یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑ پوترے کا نام، وہ کس کا نام؟ ارے ہند کس کا نام؟ نوح علیہ السلام کے پڑ پوترے کا نام کیا ہے؟ ہند۔ انہوں نے آ کر ہندوستان کو آباد کیا، ان کی اولاد انہوں سب، تو جو جس کو آباد کیا اس کو استان کہتے ہیں، یعنی آباد کی ہوئی جگہ۔ یہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یہاں پر انہوں نے فیملی بسایا، یہاں پر انہوں نے گھر بنایا، یہاں پر انہوں نے سٹیئنگ کیا، اس کو انہوں نے ریسیڈنسی بنایا، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ استان۔ ہندوستان یعنی ہند کی آباد کی ہوئی جگہ۔ اور ہند نوح علیہ السلام کے پڑ پوترے مسلمان نہیں تھے؟ ارے بولو بھئی مسلمان نہیں تھے؟
تاریخ میں یہ بات صاف موجود ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کے باشندے مسلمان، سب سے پہلے ہندوستان کے باشندے کون تھے؟ مسلمان۔ دھیرے دھیرے وہ کبھی کسی وقت بیان کروں گا میں کیسے یہ لوگ بت پرست بنے، وہ دھیرے دھیرے بنے بت پرست، ورنہ آج بھی وہ لوگ ہندو کہتے، کیا مطلب؟ یعنی ہندو آپ پوچھ لیجئے ہندو کیا چیز ہے، ہند نام کیسے آیا ان کو خود معلوم نہیں، ایک نمبر کے جاہلہ، ان کا بڑے سے بڑے کسی کو بلا کر آپ پوچھئے، انہوں بکتے ہیں، اسے بکواس کہتے ہیں، کوئی سند کی بات نہیں ہوتی، کوئی سند کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم لوگ اس بات پر یقین کے ساتھ محنت کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ تاکہ ہماری نشانی، ہمارا تشخص باقی رہے، اس کے لیے محنت کر کے سب سے پہلے ابھی علاقے میں آئی ڈی کارڈ، ووٹر کارڈ، جن کا نام ووٹنگ لسٹ سے ڈیلیٹ ہو چکے ہیں ان سب کو داخل کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس کام کی کوشش کریں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنِ تَنْصَرُوا اگر تم لوگ مدد طلب کرے تم سے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اگر کوئی تم سے نصرت طلب کرے، بھئی ہماری ذرا رہبری کیجئے، کس معاملے میں؟ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی کہے ہمارے آئی ڈی کارڈ بناؤ، ووٹر کارڈ بناؤ، ہم لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گوار ہیں، ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کیا ڈاکومنٹس ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، ہم تو لیبرز ہیں اور ہم سلم ایریاز میں رہتے ہیں، ان پڑھ مسلمانوں میں 90% ہیں۔ کتنے ہیں؟ مسلمانوں کی تعداد اگر اٹھایا جائے ڈگری ہولڈرز only 3%، خوش ہو جاؤ لوگوں تمہیں سے بہت ہی بول کو، خالی 3% 600، 97% پوری کے پورے، یہ 7% ہاف ہیں، 90% الٹریٹس ہیں۔ تو کیا ہوا یہاں پر؟ کہا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اگر تم سے مدد طلب کرے، فی الدین، دین کے معاملے میں، یہ سب ووٹنگ کا کام کرنا یہ بھی دین ہے، جیسے کہ میں نے کہا ہم رہیں گے تو ہمارا تمام رہے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تم پر لازمی ہے کہ تم ان کی مدد کرو گے بھی انشاءاللہ؟ ارے بھئی سب کرو گے؟ نہیں ماں ہم نہ فرصت نہیں، نہیں ماں ہم نہ فرصت نہیں، کھجانے کی بھی فرصت نہیں، تو ایک زمانہ آئے گا ایسی فرصت ملے گی سب گھروں میں کھجالے کچھ رہیں گے، کھجانے کی فرصت نہیں تو پھر دوسری فرصت کون سی ملتی؟ فرصت میں مشغولیت میں ٹائم نکالنا، جیسے دعوت میں بولتے نہیں مشغولیت میں نکلو، فرصت کو سے بھی نہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کیا بھی مصروف ہیں؟ کیا ہو مصروف ہو؟ کس میں؟ سانس لینے میں، سانس لینے میں پوری دنیا مصروف ہے، 600 کون بھی فری بیڈ کو نہیں، ہاسپٹل میں جو ہی سانس لینے کے نہیں لے رہے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ مصروف ہیں، لیکن ٹائم نکالنا پڑے گا۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ یہ آ کر اس زمانے کے اعتبار سے اگر تم دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ اب ہم کیا کہیں گے اس آیت کے اعتبار سے؟ اگر کہہ دیا یہ علاقہ ہمارا بھی، وہ علاقہ تمہارا بھی، تمہارا علاقہ تمہیں دیکھ لو، ہمارا علاقہ ہمیں دیکھ لیتی، ان کے علاقے میں تمہیں جا کو منڈی نہیں ڈالنا، ان کے علاقے میں انہوں کو منڈی نہیں ڈالنا، تمہارا ایریا تمہیں کور کرو، ان کے ایریا۔ اب پہلا کام اپنی ایریے سے شروع کرو، میں پورے ہندوستان کیا ضرورت نہیں، تمہاری مسجد کے اطراف جو ہی پہلے ان کو سدھارو جی، ان کا ڈاکومنٹس بناؤ، ان کو پہلے ریڈی کرو، پھر اس کے بعد تمہیں بول سکتی ہاں بھئی الحمدللہ مسجد طوبہ کے اطراف کے لوگوں کا ڈاکومنٹس بن گیا، اللہ کا فضل، آگو تم نے لوگا نمونہ دیکھ لیو، اسی طرح تمہارے مسجد میں بھی ہمیں کام کرنا چاہ رہی، تمہاری مسجد میں کام کرنا چاہ رہی، پھر آپ اپنے ایک کو نمونہ بنا کر دوسری تیسری چوتھی پانچویں جگہ جاؤ اور وہاں کے ذمہ داروں کو بلاؤ، کو اس نمونے کو بتاؤ، پھر انشاءاللہ کام آسان ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا کیا کر رہے ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم لوگ دین کے تحفظ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو۔ کون بھی کمپیوٹر میں جو بیچارہ پسینہ بہاتا ہوا سب کی ڈاکومنٹس بنا رہا ہے، اسے آ کر کیوں بھئی میڈیا میں کوئی مشہور کراتا ہے،
کوئی بھی مشہور نہیں کرتا. دوسرے لوگ سڑکوں کے ناچنے والے مشہور ہوتے ہیں, کام کرنے والے مشہور نہیں ہوتے, وہ اپنا. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے یہ پورا کریڈٹ کس کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے, اللہ جانتا ہے. تو چاہے ظاہر میں کتنا بھی شو کر لے, اور یہ بیچارہ کتنا اخلاص سے کام کر رہا ہے, اس کی اخلاص کی برکت سے تمہارے شو کے تمام بنیاد موقوف ہیں. تو اللہ دنیا بھر کے لوگوں میں چاہے تم کتنے مشہور ہو جاؤ, اس کا ثواب کس کو جانا, وہ اللہ تعالیٰ اسی کو بھیجے گا, اور وہ آٹومیٹک اللہ کا کام کرنا اللہ کے نزدیک برگزیدہ بنتا چلا جائے گا. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.